لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہماری بات چل رہی تھی پچھلے ہفتے الرحمن الرحیم کے اوپر۔ آج سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ہے مالک یوم الدین، کہ مالک کا معنی آتا ہے مالک، کہ بھائی میں اس کا مالک ہوں، یہ گاڑی میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک ہوں۔ مالک کا معنی مالک۔ یوم کے معنی آتے ہیں دن کے، ڈے، اور الدین اس کا معنی آتا ہے بدلہ، جزا، جس کا مطلب یہ ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ بات چل رہی تھی الحمدللہ کے اندر کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ اللہ نے بتایا رب العالمین وہ سارے جہانوں کا رب ہے، سب کو کھلا پلا رہا ہے، تو جو سب کو کھلا پلا رہا ہو تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے بتلایا رب العالمین، پھر کہا الرحمن الرحیم، وہ سارے جہانوں پر رحم کرنے والا ہے، چاہے مشرک ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، وہ ان پر بھی رحم کر رہا ہے۔ تو جو ذات ایسی ہو جو اپنوں پر بھی، اپنے ماننے والوں پر بھی، نہ ماننے والوں پر بھی، سب پر رحم کرے، تو وہ ذات کس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتلایا کہ تعریف، کیونکہ وہ آخرت کے، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، تو جو قیامت کے دن کا مالک ہے ظاہر ہے تعریف بھی اس کی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتلایا کہ جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ساتھ ساتھ انسان یہ نہ سوچنے لگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، لہٰذا جو چاہے کرتے رہو، جو چاہے خدا کی نافرمانی کرتے رہو، جو چاہے حکم اللہ تعالیٰ کے توڑتے رہو، وہ تو کیونکہ رحمان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ قیامت نہیں آئے گی، ایک دن بدلے کا دن بھی آئے گا، وہ اس دن کا بھی مالک ہے، رحم و کرم کرنے والا بھی ہے وہ، لیکن جو قیامت کا دن آنے والا ہے وہ اس کا بھی مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انسان کو اس طرف متوجہ کر دیا۔ تو یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یوم جزا کون سا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں قیامت کی ضرورت پیش آئی؟ حساب کتاب کے دن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، ایک کارخانہ بنایا ہے، ایک فیکٹری بنائی ہے۔ جیسے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کوئی کارخانہ، فیکٹری ہے، لوگ اس میں کام کرتے ہیں، پورے مہینے بھر کام کرتے رہتے ہیں اور مہینے کا انتظار کرتے ہیں، مہینہ ہوتا ہے ان کو سیلری مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بچے جو ہیں پورے سال پڑھتے رہتے ہیں، آخر میں جو امتحان ہوتا ہے پھر اس کے رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ رزلٹ کیا آیا ہے، اس کا ہم نے پوری سال محنت کی ہے، اس کا ہمیں اچھا پھل ملا ہے یا برا پھل ملا ہے، وہ اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو عمل کی جگہ بنایا ہے کہ انسان یہاں عمل کر لے، چاہے اچھا کر لے چاہے برا کر لے، اس کا رزلٹ جو ملے گا وہ قیامت کے دن ملے گا، آخرت کے دن ملے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، اگر ایسا نہ ہوتا کہ آخرت کا، قیامت کا دن نہ بنایا جاتا تو انسان پھر نہ حلال کی پرواہ کرتا نہ حرام کی پرواہ کرتا، جو چاہتا کھاتا، جو چاہتا کماتا، جس پر چاہتا ظلم کرتا، جس کا چاہے کھا لیتا، جس کا چاہے مال ہڑپ کر جاتا، کیونکہ اس کو حساب کتاب کچھ دینا ہی نہیں تھا، اس کو کچھ فکر ہی نہیں تھی کہ مجھے آگے حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کر دیا کہ یہ بے فکری کی جگہ نہیں ہے کہ جس طرح چاہا کھا لیا، جس طرح چاہا پہن لیا، جس کا چاہا مال دبا لیا، ایک وقت وہ بھی آئے گا، آج جو تم نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ اس دن ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر اگر برائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں چلے گا، عدل و انصاف کا ترازو قائم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرمائیں گے کہ بے سینگ والی بکری کو حاضر کیا جائے گا،
اور سینگ والی بکری بھی لائی جائے گی۔ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کے یہاں دنیا کے اندر جو سینگ مارے تھے اس کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ دنیا کے اندر اس نے اپنے سینگ کا غلط فائدہ اٹھا کے تجھے مارا تھا، آج تجھے اختیار ہے تم اپنا بدلہ لے لو۔ جب ایک وہ غیر مخلوق یعنی جس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی بدلہ دیا جا رہا ہے، تو جو مخلوق مکلف ہے، جو اشرف المخلوقات انسان ہے، پھر اس کا بدلہ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ پھر اس کی جزا اور سزا کیوں نہیں دی جائے گی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، برائی کرنے والا اور نیکی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اچھا اور برا کام کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کا بدلہ وہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جو آج اچھا کرے گا، نیکی کرے گا، اس کا بدلہ اچھائی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے، اور جو برائی کرے گا، بے شرمی کرے گا، اس کا بدلہ جہنم کے عذاب کی صورت میں اس کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو وہاں پر حساب اس کا جو اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ صرف آخرت کے مالک تھوڑا ہی ہیں، قیامت کے دن کے مالک تھوڑا ہی ہیں، وہ تو آج کے بھی مالک ہیں، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ان سب کے بھی مالک ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی کہ وہ آخرت کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ دنیا کے اندر عارضی ملکیت ہم لوگوں کی بھی ہو جاتی ہے، کسی کا کوٹھی بنگلہ ہے، کسی کے نام جائیداد اور زمین ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کی گاڑیاں اور کاریں ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میں اس کو خرید کر لایا ہوں، یہ گھر میرے نام ہے، یہ زمین میرے نام ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو یہ عارضی ملکیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے دنیا کے اندر بھی، تھوڑے وقت کے لیے کوٹھی بنگلے دے دیے ہیں تھوڑے وقت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو چیزیں ہم نے تمہیں دے دی ہیں، کوٹھی بنگلے زمین جائیداد، ان میں مست و مگن ہو کر یہ نہ بے پرواہ نہ ہو جانا کہ اب بس ہم عیاشی کریں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا یہ کوٹھی بنگلے، یہ زمین اور جائیداد جس کے آج تم مالک ہو، ان سب کے اس دن مالک نہیں ہوگے۔ لمن الملک اليوم، اس وقت کون مالک ہوگا؟ للہ الواحد القہار۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہوں گے، ہر چیز اسی کی ہوگی۔ یہ عارضی تو تمہارے پاس ہے، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ وہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت بھی ہوگی، حکمرانی بھی ہوگی، اور ہر چیز کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہوگا۔ تو کیونکہ دنیا کے اندر عارضی مالک انسان ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بجائے یہ کہا کہ بدلے کے دن کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی اونچے عہدے پر ہے، وہ بڑے بڑے کام کروا رہا ہے، تو انسان کو جب کسی کو تعارف کروانا ہو کہ بھائی یہ کون ہے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ جو اس کا بڑا سے بڑا کام ہوگا انسان کہتا ہے یہ کام انہوں نے تو کیا ہے، وہ کام جو کیا ہے۔ مثلا ہمارے ملک کے اندر پارلیمنٹ بھی بنا ہے، ٹوائلٹ بھی بنی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی پی ایم صاحب کون ہیں، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، تو کہنے والے یہ نہیں کہیں گے ٹوائلٹ بنائی ہے انہوں نے، وہ یہ کہیں گے انہوں نے پارلیمنٹ بھی بنوایا ہے۔ یعنی جو بڑا کام ہے اس کو سامنے رکھیں، حالانکہ ٹوائلٹ بھی بنوائی ہے لیکن اس کو نہیں بیان کریں گے، وہ چھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہے تو ہر دن کے مالک، آج کے بھی مالک ہے، منگل ہے آج، کل کے بھی جمعہ ہے، ہر دن کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے دن کے بھی مالک ہیں جس دن کوئی اور مالک ہوگا ہی نہیں، یعنی آخرت کے دن کے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اعلیٰ کوالٹی کا، جو جس دن بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے اللہ کے ولی کانپ رہے ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے، اس دن کے مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف انسان کو توجہ دلائی ہے۔ مالک یوم الدین، کہ یہ یوم جزا کا مالک ہے۔
اس لیے انسان کو اس دنیا کے اندر قدم قدم پر سوچ کر سمجھ کر اور کسی کا حق نہ دب جائے، یہ ساری چیزوں کو غور و فکر کر کے زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ انسان بھلے ہی یہاں دیکھنے میں کتنے ہی نیک اعمال کر رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو اور ہمارے دامن میں ایک بھی نیکی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے، کنگال فقیر کون ہے، کیا تم جانتے ہو پہچانتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو مفلس اور کنگال اور فقیر اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی ایک پیسہ ہو، نہ مال و دولت، کچھ بھی نہ ہو، اس کو ہم کنگال سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا بھی یہی جواب ہے، وہی ہماری نظر میں مفلس ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کہ میری امت کا مفلس تو وہ ہے کہ کل قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، بڑی اس کے پاس نمازیں ہوں گی، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، روزے ہوں گے، انبار ہوں گے اس پر نیکیوں کے، لیکن دنیا کے اندر کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی کو برا کہہ دیا ہوگا، کسی کو مار دیا ہوگا، کسی کو قتل کر دیا ہوگا، کسی کا حق دبا لیا ہوگا۔ ان لوگوں کا جن کا حق دبایا، جن کو گالی دی، یہ سب حاضر ہوں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی نیکیاں دے دیں گے کہ جو نمازیں پڑھی تھی اس کو دے دو، جو روزے رکھے تھے اس بندے کو دے دو جس کے اوپر ظلم کیا تھا، جو زکوٰۃ اور حج کیا تھا وہ اس کے دے دو جس کا تم نے مال دبایا تھا، ساری نیکیاں دوسرے لوگ لے جائیں گے اور یہ کنگال کھڑا رہ جائے گا۔ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا مفلس یہ ہے کہ بڑی محنت کر کے آیا، بڑے نیکیاں کما کے لے کر آیا، لیکن وہاں پہنچا ساری نیکیاں، ساری مزدوری، ساری محنت دوسروں میں تقسیم ہو گئی، اپنے پاس صرف گناہوں کا بوجھ اٹھا۔ اور حدیث شریف میں آگے ہے کہ اگر انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ باقی رہ جائیں گے جن کا بھی حساب کتاب باقی تھا اس شخص سے، اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیں گے۔ اس سے بڑا مفلس کون ہوگا کہ نیکیاں کمائی، ان میں سے ایک بھی نیکی اپنے پاس نہیں، جتنے گناہ کیے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل مفلس، یہ ہے اصل کنگال، یہ ہے اصل فقیر کہ جو بالکل خالی کٹورا لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اس وقت اور پھر جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو قدم قدم پر یہی سوچ کر، اور اب مالک یوم الدین کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں یہ سب ہے، وہ یہ سب سوچ کر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ ایک وقت آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہی یہ آیت رکھ دی کہ تم نمازیں پڑھتے ہو، نماز کے اندر ہر رکعت میں پڑھتے ہو یہ آیت کہ یوم جزا کا مالک ہے، اس کو ذہن میں رکھو، اس کو اپنی زندگیوں میں رکھو، اسی کو رکھ کر کے اپنی زندگیوں میں لوگوں کے ساتھ سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرو، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، جس کا جو حق ہے اس کو دو، کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کے اوپر بلا وجہ ظلم و ستم نہ کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتلائی۔ اور کیسا ہوگا وہ دن، کتنی مقدار کا ہوگا؟ مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا۔ قرآن شریف میں ہے نا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کیسا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا کہ بھائی مجھے تو اپنی پڑی ہے، تم کون ہو، میں تو جانتا ہی نہیں تمہیں۔ ایسی انسانوں کی حالت ہو جائے گی۔ پیٹ میں جس کے بچے ہوں گے ماؤں کے، وہ اپنے بچوں کو ضائع کر دے گی، حمل ضائع ہو جائیں گے، ایسی ہولناکی ہوگی۔ تو یہ ہے قیامت کا دن اور آخرت کا دن، انسان کو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ
رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا سکھلائی، اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب دعا مانگ رہے تھے، ایک شخص نے سن لی۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے نبی، میں نے آپ سے یہ دعا سنی ہے۔ یعنی مختصر سی دعا آپ نے کی۔ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ مختصر سی آپ نے دعا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے۔ ووسع لی فی داری، میرے گھر کو کشادہ اور بڑا کر دیجئے۔ وبارک لی فیما رزقتنی، اور اللہ آپ نے جو جو مجھے دیا ہے ان سب چیزوں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اب کون سی چیز رہ گئی اس میں؟ گناہوں کی معافی بھی آ گئی، کشادہ گھر بھی آ گیا، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان سب میں برکت کی دعا بھی آ گئی، ساری کی ساری چیزوں کا خلاصہ اس میں آ گیا۔ اس لیے خیر و برکت کی دعا یا گھر میں برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی کہ انسان کو یہ پڑھنی چاہیے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی۔ یہ دعا آپ اہتمام سے پڑھیں گے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں، کاروبار میں، گھر میں، ہر چیز کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ استخارہ کیسے کریں؟ ایک تو استخارہ طویل ہوتا ہے کہ انسان 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد پھر ایک لمبی دعا ہوتی ہے وہ دعا پڑھے، ایک تو وہ ہوتا ہے استخارہ۔ ایک استخارے کی مختصر سی دعا ہے، وہ دعا ہے اللہم خیر لی واختر لی، جس کا ترجمہ ہے: اللہ آپ میرے لیے جو بہتر ہو اور جس میں خیر ہو وہ منتخب فرما دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ کرتے تھے، کوئی کام کرنا چاہتے تھے، تو اللہم خیر لی واختر لی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی کام کرنے کا ارادہ کریں، کسی کام کرنے کا پلان بنائیں، استخارے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، تو ہم یہ دعا پڑھ لیا کریں: اللہم خیر لی واختر لی۔ یہ ترمذی شریف میں روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔